لاہور سے کراچی جانے والی ایکسپریس ٹرین معمول کے مطابق لیٹ تھی۔ جب ڈرائیور اس علاقے میں پہنچا تو آسمان پر تارے جگمگانے لگے، جبکہ انہیں شام سے پہلے کراچی ہونا چاہیے تھا۔ لائن آگے کلیئر تھی۔ ڈرائیور نے رفتار معمول سے کچھ بڑھا دی تھی اور اب وہ انجن میں مستعد کھڑا باہر فضاؤں میں گھر رہا تھا۔ اچانک اسے بریک کی طرف بادل نخواستہ ہاتھ بڑھانا پڑا، کیونکہ کچھ آگے والا سگنل ڈاؤن نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ آگے کچھ رکاوٹ ہے۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر رک گئی۔ جس جگہ وہ لوگ رکے تھے یہاں دور دور تک سوائے جھاڑیوں اور درختوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ سواریوں نے ایک مرتبہ پھر غصے سے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ قریباً تمام ڈبوں کی کھڑکیاں کھلنے لگی۔ مسافر گردنیں باہر نکالے صورتحال کو سمجھنے میں کوشاں تھے۔ کچھ لوگ گاڑی سے نیچے بھی اتر آئے تھے جب اچانک ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ریل کی پٹڑی کے دونوں اطراف سے ان پر گولیاں برسنے لگیں۔ اچانک صورتحال نے مسافروں کو دہشت زدہ کر دیا۔ خوف سے چیختے چلاتے کچھ لوگ ڈبوں سے باہر چھلانگے لگانے لگے اور کچھ ڈبوں کی سیٹوں کے نیچے دبک گئے۔ 15 منٹ تک مسلسل فائرنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد زبردست دھماکے ہوئے۔ حملہ آور راکٹ لانچر سے گولے پھینکنے لگے۔ 4 گولے یک کے بعد دیگرے انجن میں لگے۔ ڈرائیور اور اس کا مددگار انجن کے ساتھ ہی بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ رک گئی۔ اب وہاں آسمان کا کلیجہ شک کرتی زخمیوں کی چیخو پکار تھی یا پھر دم توڑتے مسافروں کی بے بسی۔ انجن کی آگ دوسرے ڈبے تک منتقل ہو چکی تھی، جہاں سے جھلستے مسافر دیوانہ وار باہر چھلانگے لگا رہے تھے۔ چاروں طرف کوہرام برپا تھا۔ حملہ آور جس طرح یہاں پہنچے تھے اسی طرح خون کی ہولی کھیل کر واپس لوٹ گئے۔ آج ہم بہاول سے ملاقات کریں گے تاکہ کل اپنا کام کرنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ اپنے ساتھیوں کی آمد کے 3 روز کے بعد جب انہیں مطلوبہ اسلحہ مل گیا تو کیپٹن مالک رام نے سجوار شاہ سے کہا۔ سجوار شاہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، شام کو چلیں گے۔ مالک رام نے اپنا فیصلہ سنایا، بولا ہم اس کے ڈیرے پر نہیں جائیں گے، اسے گوٹھ ماچھی والے اڈے پر بلا لو۔ ایک لمحے کے لیے سجوار شاہ کا خون ضرور کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ بولا بابا یہ میرا علاقہ ہے، چڑیا میرے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، تم گھبراؤ نہیں، اس کے ڈیرے پر جانے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں مالک رام سے کہا۔ مالک رام نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، سائیں آپ کا بہت دھنیہ واد، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ پر کوئی آنچ آئے۔ میرے خیال میں آپ کو میری تجویز پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سجوار شاہ نے ہتھیار ڈال دیے، بولا ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے۔ چند منٹ کے بعد سجوار شاہ کا خاص آدمی بہاول ڈاکو کے لیے ایک اہم پیغام لے کر جا رہا تھا، جس میں اسے شام کے بعد گوٹھ ماچھی والے خفیہ اڈے پر پہنچنے کی تلقین کی گئی تھی۔ شیرگل کی اچانک گمشدگی، اس کی بہن کے قتل اور تنظیم نے گو کے ایجنسی کے لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، لیکن انہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شیرگل کہاں غائب ہو گیا ہے۔ تنظیم میں موجود ایجنسی کے ایک سورس نے یہ اطلاع تو پہنچا دی تھی کہ وہ لوگ شیرگل کو اغوا کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے یہاں لائے تھے، لیکن یہ بھی تصدیق کر دی تھی کہ وہ جان بچا کر نکل گیا ہے۔ 5-9 کے باہر کیا واقعات پیش آئے، اس سوال کا حتمی جواب ابھی ان لوگوں کو نہیں مل رہا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ فرار ہوتے ہوئے شیرگل کہیں تنظیم کے رضاکاروں کے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو، لیکن ابھی تک اس مفروضے کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ جب تک وہ لوگ اس کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس درمیان شہر کے مختلف کونوں خدروں سے ملنے والی پراسرار لاشوں پر ایجنسی نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، اور معمول کے مطابق جب بھی کوئی بے شناخت لاش جس پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات موجود ہوتے تھے ملتی، ایجنسی کے لوگ بطور خاص اس ہسپتال میں اس خیال سے اس کی شناخت کے لیے جاتے کہ شاید یہ انسپیکٹر شیرگل کی لاش ہی نہ ہو۔ آج 15 دن ہونے کو آ رہے تھے لیکن اس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اگر زندہ ہوتا تو اپنی بہن کے جنازے پر ضرور آتا۔ شیرگل کی والدہ کی طرف سے اعلیٰ حکام کا دروازہ کھٹکھٹانے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ایجنسی کی طرف سے مایوسی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ زندہ یا مردہ اس کے بیٹے کی اطلاع ان لوگوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ ایک سرکاری ملازم کا اس طرح یک غائب ہو جانا چپ چاپ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں تھی۔ اس روز جب ایجنسی کے افسران کی ایک ٹیم اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں شیرگل کی برادری کے لوگ اس مسئلے کو پریس کے ذریعے زیادہ ہوا نہ دینے لگیں، انہیں سمجھانے اور اس کی بہن کا پرسہ کرنے کے لیے اس کے گھر پر پہنچی تو شیرگل کا چچا خان زمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔
ایجنسی کے افسر اعلیٰ نے نجمہ کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جب ان لوگوں سے کہا کہ وہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے تو اچانک ہی خان زمان کے غیر متوقع جواب نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں جناب، یہ بوجھ ہماری گردن پر ہے، ہم اسے اتارنا جانتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی جس طرح بھی ممکن ہو شیرگل کی زندگی یا موت کی تصدیق کریں تاکہ ہم ذہنی طور پر ایک راہ لگ سکیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے پر ہمیں کس قدر پریشانی لاحق ہے، ریٹائرڈ صوبیدار خان زمان نے کہا تھا۔ افسر اعلیٰ صاحب چند ثانیے تک تو اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے رہے، پھر اچانک ہی سنبھل گئے، بولے، ہماری کوشش جاری ہے، آپ خود ریٹائرڈ فوجی ہیں، صورتحال کو بہتر سمجھتے ہوں گے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اپنے ایک افسر کی اس طرح اچانک گمشدگی پر ہم ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سرکاری معاملہ ہے خان صاحب، ہم سے زیادہ اس کی سنگینی سے اور کون باخبر ہوگا، آخر وہ ہمارا ہونہار آفیسر ہے۔ اگر اس طرح سرکاری افسران اغوا ہونے لگیں تو اپنی بات اس نے ادھوری چھوڑ دی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے اسے مناسب الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ صوبیدار خان زمان نے مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بہرحال آپ کا شکریہ۔ اپنے دفتر پہنچ کر افسر اعلیٰ نے ایک انسپکٹر کو بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ صوبیدار خان زمان پر خصوصی نظر رکھے۔ مجھے اس بوڑھے فوجی کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آتے، اس نے اپنے ماتحت کو رازداری میں سمجھایا تھا۔ شیرگل کا جسم تو زخموں سے چور چور تھا ہی، لیکن نجمہ کی موت کی خبر نے اسے اندر سے بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنا 6 فٹ کا وجود ریت کی طرح بکھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بہن کی شہادت کی خبر اسے اخبارات کے ذریعے ملی تھی۔ رہ رہ کر یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا کہ آخری لمحات پر اس نے اپنے دل کی بات کیوں نہ مان لی۔ کوئی طاقت اسے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور وہ اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ وہ جسمانی طور پر اپنی بہن کے جنازے میں شمولیت کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ جس رات وہ 59 سے فرار ہوا، سیدھا شہر کے جنوبی حصے میں اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا تھا جو ایک اور سرکاری محکمے میں ملازم تھا، اور ایک سرکاری کالونی میں رہائش رکھنے کے سبب شیرگل کو یہ امید ضرور تھی کہ وہ یہاں چند روز اطمینان سے گزار کر اپنی ذہنی اور جسمانی حالت کو معمول پر ضرور لا سکے گا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے بدن کی تمام ہڈیاں سلامت تھیں۔ اس عقوبت خانے سے نکلنے والا شاید وہ ایسا واحد خوش قسمت رہا ہوگا جو اپنے پورے سلامت جسم کے ساتھ جان بچانے میں کامیاب رہا۔ بے گناہ نجمہ کی موت نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایک لمحہ اس پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کو بھائی کے جرم کی سزا دی گئی ہے۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ یہ لوگ اس کی بہن کو قتل کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ اسے اغوا کر کے بے آبرو کرنا چاہتے تھے، اور حملہ آوروں کے گھناؤنے عزائم کو سمجھتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دینا احسن خیال کیا ہوگا۔ بہن کی موت کا جو جان لیوا پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا، اس سے نجات کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ اس کے قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ تنظیم کے آگے مقامی انتظامیہ کی حیثیت ہی کیا تھی، اس کا شیرگل سے زیادہ بہتر اندازہ کون لگا سکتا تھا، کیونکہ اس کا تعلق جس حساس ایجنسی سے تھا، اس کا کام ہی تنظیم کے مکروہ عزائم پر نظر رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایجنسی کے لوگ نظر رکھنے سے آگے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست اور ہوس اقتدار کی آہنی فصیلوں کو عبور کرنا کسی بھی حساس ادارے کے دائرہ اختیار میں شامل نہیں۔ بابا صاحب کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے والے ہوس اقتدار کے اندھوں کی قطاریں لگی رہتی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ بابا صاحب ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ہر کوئی اس کے چرن چھونے کو باولا ہوا جاتا تھا، لیکن نجمہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کن لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا، جس کے ہاں اس نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے ساتھی نے کہا، شیرگل، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا تھا کہ سرکار دربار سے اپنی معصوم بہن کے خون کا حساب نہ مانگنے جانا، خواری اور لذت کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج تمہیں اپنی روایت پر انحصار کرنا ہوگا، اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی روایت۔ اس دشمنی کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی۔ ذلیل دشمن کو اگر تم سے کچھ شکایت تھی تو وہ تم پر حملہ کرتا۔ یہ بے غیرتی ہوگی اگر ہم اسے اپنی بہن کا خون معاف کر دیں۔ شیرگل، اب تمہارے قبیلے کے جوان اتنے کمزور بھی نہیں ہو گئے کہ وہ نجمہ کے خون بہا کے لیے سرکاری ایوانوں پر ماتھا رگڑتے پھریں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تنظیم کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ تمہاری ایجنسی ہی کیا، یہ حکومت بھی اس کے سامنے بے بس ہے، لیکن ہمیں مثال قائم کرنا ہوگی۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ کم از کم ہم بے بس نہیں ہیں، ہم میں ابھی اتنی غیرت باقی ہے کہ اپنی بے گناہ بہنوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھی کا جوش دیدنی تھا۔ شیرگل نے کہا، ثابت خان،
تم کسی بھی طرح چچا خان زمان کو میرا پیغام پہنچاؤ، ملاقات کی سبیل نکالو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ایجنسی کے لوگ سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوں گے، کہیں اس کے تعاقب میں وہ مجھ تک نہ پہنچ جائیں۔ میں ابھی پیش نہیں ہونا چاہتا۔ ثابت خان، اگر یہ قرض چند روز تک میں نے نہ اتارا تو خدا کی قسم میں دم گھٹنے سے مر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنا کام بخوبی سمجھتا ہوں۔ اس روز شام گئے ثابت خان پرسہ کرنے کے بہانے خان زمان تک پہنچ گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ شیرگل کا خدشہ ٹھیک ہے۔ یہاں دو پراسرار چہرے اسے نظر آئے تھے۔ اسے حیرانی بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ ظالموں پر گرفت کرنے کی بجائے ان لوگوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں مظلوم اپنا انتقام نہ لے لیں۔ گھر کے ایک کمرے میں اس نے رازداری کے ساتھ خان زمان تک ساری کہانی منتقل کر دی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کی آپس میں ملاقات کس طرح ممکن ہے۔ چچا خان زمان نے کہا، تم مطمئن رہو بچہ، میں نے بھی 15 سال ملٹری انٹیلیجنس ڈیوٹی کی ہے، میں جانتا ہوں ہمیں کس طرح اور کہاں ملنا ہے۔ اس نے ثابت خان سے شیرگل کا ایڈریس لے کر اسے اس نصیحت کے ساتھ واپس بھیجا کہ شیرگل کو فی الوقت اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ عارفہ پر ایک طرح سے جنونی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے ابھی تک ذہنی طور پر اپنے والدین کے بزدلانہ فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی بے گناہ اور پاک دامن سہیلی نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اور وہ اس کے جنازے میں بھی تنظیم والوں کے خوف سے شرکت نہ کر سکی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جس کی زندگی کا مقصد تعلیم حاصل کر کے اپنے والدین کا سہارا بننا اور وقت آنے پر اپنا گھر بسانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی سوچ کا دھارا بدلنے لگا۔ اس کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ اس درندے کا منہ نوچ لے جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم سہیلی کو محض اس جرم میں مار ڈالا کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی جرت کیوں کی۔ پہل تو وہ چپ رہی تھی، شاید ابھی وہ صدمے کی حالت سے گزر رہی تھی، پھر اچانک ہی اس میں ایک تبدیلی آئی اور اسے اپنے والدین کی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ اگلے روز تو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس مسئلے پر اپنے باپ سے باقاعدہ بحث بھی کر لی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ پولیس تک کس طرح پہنچائے۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو اس گھناؤنے جرم کی خبر دے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز جب اچانک اس نے اپنے والدین سے نجمہ کے گھر جانے کی ضد شروع کی تو وہ پریشان ہو کر رہ گئے۔ بولے، بیٹی تم صورتحال کو جاننے کے باوجود بالکل بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو۔ یہ تو بالکل ایسی ہی خواہش ہے جیسے کوئی بچہ آسمان سے چاند تارے توڑ لانے کی ضد کرے۔ اس کے بوڑھے اور جہاں دیدہ باپ نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا۔ وہ بولی، ابا میاں، ایک تو آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بلوایا، قاتلوں کو مظلوم بنوایا، اور اب اپنے ضمیر کی خلش مٹانے کے لیے آپ مجھے اپنی مرحومہ سہیلی کی والدہ کے گھر جا کر پرسہ کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہم سب نے کل خدائی عدالت میں نہیں جانا؟ یہی ہے آپ کی تربیت جس کا رونا آپ ساری زندگی روتے آئے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ چپ کر جا لڑکی، خدا کے لیے خاموش ہو جا۔ اگر تیرے باغیانہ خیالات کی بھنک بھی اس گھر کی چار دیواری سے باہر نکل گئی تو زمین ہم پر تنگ ہو جائے گی۔ بیٹی تجھے سریا کی کہانی شاید بھول گئی ہے، اس نے یہی جرم کیا تھا۔ اس معصوم نے بھی صرف اغواکاروں کی شناخت کی تھی۔ اس کے بعد کس طرح اجتماعی آبرو ریزی کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش گھر کے دروازے کے سامنے پھینکی گئی تھی۔ بیٹی اس کا باپ آج تک پاگل بنا سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے۔ سارا شہر جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کس نے کیا ظلم کیا، لیکن کسی کی جرت ہے جو تنظیم کے خلاف منہ کھولے؟ بیٹی ہم بیچارے تو خیر کسی قابل ہی نہیں، لیکن جو لوگ اپنی حفاظت کا حوصلہ رکھتے ہیں وہ بھی گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ بیٹی میں بھی جانتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں جب کسی بھی لمحے خدا کے ہاں حاضری کا بلاوا آ سکتا ہے، ہمیں قوانین قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہارے سچ کی قیمت کیا ہوتی شاید تم اس کا اندازہ نہ کر پاتی۔ تمہارے اکلوتے بھائی کو یہ درندے کتے کی موت مار ڈالتے اور ہم سب کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیتے۔ کیا تمہیں یہ سب گوارا ہوتا؟ کیا تم سریا جیسے انجام کا تصور بھی کر سکتی ہو؟ عارفہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن امی جان، ان لوگوں کو ہمارے تعزیت کے لیے جانے پر کیا اعتراض ہوگا؟ امی جان کی بجائے ابا میاں نے جواب دیا، اسے بغاوت سمجھا جائے گا بیٹی۔ وہ سمجھیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہونے لگا ہے اور کسی بھی لمحے تم سچ کہہ سکتی ہو۔ اس طرح تو تمہارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ عارفہ نے ایک مرتبہ پھر دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جو بغاوت اس کے اندر جنم لے رہی ہے اس کی قیمت اسے اکیلے ادا نہیں کرنی پڑے گی، سارا خاندان اس عذاب کا شکار ہوگا۔
5-6 रोज के बाद उसने बिलाखिर कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। इस तरह घर बैठे रहने से तो अब उसे वहशत होने लगी थी। आरिफा के लिए ये तजुर्बा बड़ा हैरानकुन था कि कॉलेज में किसी भी लड़की ने खुलकर नजमा की हिमायत करने की जुर्रत नहीं की थी। किसी ने उसको एहसास नहीं दिलाया था कि उसने बुज़दिली का मुजाहरा किया है। तंजीम के स्टूडेंट विंग की 3-4 लड़कियों ने, जो अपने कारनामों की वजह से कॉलेज में खासी शोहरत रखती थी, अलबत्ता उसको मुजरिमों को बेनकाब करने पर मुबारकबाद देते हुए उसका हौसला बढ़ाया था और उसे बताया था कि तंजीम की आला कमान उसके इस जुर्रतमंदाना बयान पर बहुत खुश हुई है और आज से उसका शुमार तंजीम के खास वफादारों में होने लगा है। आरिफा के लिए ये नई मुसीबत आ गई थी। ये तो वो जानती थी कि इस तरह हीलो बहानों से ये लड़कियां उसकी नीयत में आने वाले किसी भी फतूर से आगाह होने की सही इलाह हासिल कर रही हैं। ये इत्तला कि वो तंजीम के वफादारों में शामिल हो गई है, उसके लिए खतरे की घंटी जरूर बन गई थी। अगर खुदा न खास्ता तंजीम के किसी बड़े ने उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। इन्हीं परेशान कुन सोचों के साथ वो कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी। इस शहर पर मौसम भी चंद दिनों से बड़ा अजीब उतरा था। अचानक ही घटाएं लहराती और छाजों में बरसने लगता। आज भी ऐसा ही हुआ। अचानक ही आसमान बादलों से भर गया। वो अकेले ही तेज तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी जब अचानक एक सड़क का मोड़ मुड़ते हुए एक मोटरसाइकिल सवार उसके करीब आकर रुक गया। आरिफा के मुंह से बेसाख्ता निकला, आप? सवार, जिसने अपना चेहरा हेलमेट से ढांप रखा था, अब हेलमेट हाथ में पकड़े उससे मुखातिब था। हाँ मैं, ये शेरगुल था। आरिफा ने कुछ कहना चाहा, मुझे अफसोस है। वो बोला, देखो आरिफा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूँ तुमने किस मजबूरी की हालत में ये बयान दिया होगा। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। इस तरह रास्ते में किसी खातून को रोक कर बात करना मेरे नजदीक भी इंतहाई मायूब है। मेरी तुमसे सिर्फ एक दरखास्त है, अगर तुम कातिलों को पहचानती हो तो उनकी शनाख्त मुझे बता दो। शेरगुल ने उसकी बात काटते हुए कहा था। आरिफा फट पड़ी, बोली, नजमा का खून गुंडे जाकिर ने किया है। खुदा जाने वो कब से उस लम्हे की मुंतजिर थी। उसने तंजीम के तलबा विंग के उन तमाम गुंडों की निशानदही कर दी जिन्हें वो पहचानती थी। फिर बोली, शेरगुल, मैं एक कमजोर लड़की हूँ। मेरे वालिदैन की बेबसी ने मेरे मुंह पर ताले जरूर लगा दिए हैं, लेकिन मेरा जमीर अभी जिंदा है। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे। शेरगुल ने कहा, शुक्रिया। मेरी अगली दरखास्त होगी कि इस मुलाकात का तस्करा तुम जिंदगी में कभी भी किसी से न करना। आरिफा ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए खुदा से दुआगो हूँ। लेकिन उसके मुंह से मजीद कुछ कहने से पहले ही शेरगुल ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। आसमान अचानक इतने जोर से धाड़ा कि शहर निगारा के मकीनों के दिल दहल कर रह गए।